بزرگان محترم، آج جمعہ کی شب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے جب یہ جمعہ کی شب میں مجلس ہوتی ہے تو اہمیت ایمان اور حفاظت ایمان ان دو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ اولاً ایک منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں موجودہ دور میں جو کام کرنے چاہیے ان میں ایک اہم کام کیا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ہر طرف بس یہی شور ہے، ہر طرف بس یہی شور ہے، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ چاہتے ہو گر فتنوں سے حفاظت تو دینا دعاؤں پہ خوب زور ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنوں سے بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے اور خوب کرنی چاہیے۔ پہلے فتنے کا مفہوم سمجھ لے کہ فتنہ کہتے کسے ہیں۔ ہم بولتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ فتنوں کا دور ہے، فتنہ نو زمانوں سے فلاں فتنہ ہے، لیکن فتنہ کہتے کسے ہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ فتنے کا معنی ہے آزمائش، امتحان، اور عربی زبان میں یہ بولا جاتا ہے کہ فتنت الفرۃ والذہب، فتنے کو سمجھانے کے لیے کہ فتنہ ہے کیا اور فتنہ کسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ فتنت الفرۃ والذہب۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سونا اور چاندی، فضہ کہتے ہیں چاندی کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ تو سونا اور چاندی ان کو آگ میں تپا کر خالص کرنا۔ یہ جو سونا چاندی ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ خالص سونا ہے، یہ خالص چاندی ہے، یہ خالص کیا ہے؟ گولڈ ہے، یہ خالص سلور ہے؟ تو اس کے لیے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ آگ پر تپایا جاتا ہے۔ تو کھرا حصہ الگ ہو جاتا ہے اور کھوٹا حصہ یہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو فتنہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ فتنہ کہتے ہی اسے ہے کہ اب مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے۔ اب مجھ میں اور آپ میں اور بلکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ سے مدد لیے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر تکیہ کیے ہم یہ کام کر سکتے ہو، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے، آگے انشاءاللہ وہ آیات میں ذکر کروں گا۔ تو فتنہ کہتے ہی اسے ہے، یعنی اب ہمیں پہچان کرنی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہچان کرنا ہے، شناخت کرنی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے۔ فتنہ قرآن کریم میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا لب لباب اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، لیکن کئی معنوں میں وہ استعمال ہوا ہے فتنے کا لفظ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں لفظ فتنہ استعمال فرمایا
تو وہ ان معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے فتنے کا ذکر کیا تو وہاں اس سے مراد ہے کہیں آزمائش، اور کہیں اس سے مراد ہے آفت۔ آفت مصیبت بولتے ہیں نا، آفت، تو آفت، اور کہیں اس سے مراد ہے فساد، اور کہیں مراد ہے جھگڑا، کہیں مراد ہے گمراہی، کہیں مراد ہے عذاب، اور کہیں مراد ہیں، اور یہی سب سے زیادہ اہم ہے، کہ دین سے برگشتہ کرنا، دین سے پھرانا۔ تو ان معنی میں قرآن کریم میں لفظ فتنہ، اس کو اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ استعمال یہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ مفسرین نے عارف بھائی یہ لکھا کہ یہ لفظ قرآنی تناظر میں جو سب سے زیادہ چودھری صاحب استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں کہ ظلم اور جبر کر کے جو صحیح دین ہے اس کو اختیار کرنے سے کیا ہے نورانی بھائی؟ روکنا، لوگوں کو کیا کرنا؟ روکنا، کہ جو صحیح دین ہے اس کو وہ لوگ کیا ہے اب اس میں چاہے اختیار نہ کر لے۔ تو جو صاحب اختیار لوگ ہیں سلیم بھائی، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ صحیح دین تک لوگوں کو کیا ہے حسن بھائی پہنچنے نہ دیا جائے، کہ وہ اس کو اختیار نہ کر لے۔ اول تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحیح دین کو کیا ہے اختیار ہی نہ کرے۔ خالی اشارہ کرتا ہوں، خالی اشارہ میں، کہ قرآن کریم نے اس واقعے کو کئی جگہ بیان کیا ہے الگ الگ انداز میں۔ فرعون نے کیا کام کیا تھا؟ یوسف صاحب، فرعون نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں پیغمبر ہیں اپنے وقت کے، اور جلیل القدر پیغمبر ہے، اور فرعون خود کس کا دعوے دار تھا؟ خدائی کا دعوے دار تھا، خدائی کا، ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ 30واں پارہ ہے، یعنی صرف خدا نہیں کہتا تھا، صرف خدا نہیں کہ میں خدا ہوں، بلکہ کیا کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا بھی ہوں اور اعلیٰ ہے۔ ہاں، تو اس کو یہ خوف تھا، اور اس کو بھی اندر سے معلوم تھا۔ اور یاد رکھنا یہ بات، یا تو آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ تر، یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت سی مرتبہ جو آدمی غلط ہوتا ہے اور باطل پر ہوتا ہے اس کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں اور میں کیا ہوں؟ باطل پر ہوں۔ کیوں اس کو پتہ ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ادھر میری طرف دیکھے، استفتی قلبک، کیا فرمایا؟ ہم جب کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ حسن بھائی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم سمجھانے کے لیے آپ کو، کہ ایک مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک مفتی کیا ہے؟ تمہارے اندر بیٹھا ہوا، ہاں، دل، ضمیر کیا ہے؟ ہاں، کسی نے بہت خوب بات کہی ہے کہ جب لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں تو زمین کانپنے لگتی ہے۔ جب ضمیر مر جائے چودھری صاحب تو زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ کانپنے لگتی ہے۔ اور کسی دانا کا قول ہے کہ کسی کے انتقال پر ہم لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے فرمایا اس سے زیادہ مستحق وہ آدمی ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھا جائے جس کا ضمیر مر چکا ہے، جس کا کیا مر چکا ہے؟
ضمیر مر چکا ہے. ہاں تو وہ اندر سے کہہ دیتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں دیتے تھے کہ ضمیر زندہ ہو تو کیا کرتا ہے, کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اندر سے خود آواز آتی ہے. اندر سے کیا ہے, وہ خود آواز آتی ہے. حضرت اس کی مثال دیتے تھے کہ اللہ نہ کرے کسی نے منہ کھولا ہے یا اس کو کیا آئی, جمائے آئی ہیں, ہاں تو بھائی جمائے گھر آئے تو بھی ڈرنا پڑتا ہے, اور جمائے آئے تو بھی ڈرنا پڑتا ہے. تو جمائے آئی تو اسی لیے کہا کہ کیا رکھو, ہاتھ رکھو. ہم لوگ ہاتھ تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ پڑھتے بھی ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول. حافظ صاحب جو فرما رہے ہیں ہاں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بہرحال لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے. ہاں تو پڑھنے والے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو جمعہ ہے تو حدیث پاک میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ انہوں نے صرف بخاری شریف نہیں لکھی, اس کے علاوہ بھی حسن بھائی کیا ہے, انہوں نے مزید کچھ کتب لکھی ہے. ان میں بخاری شریف کے بعد سب سے ان کی جو مشہور نورانی بھائی تصنیف ہے اس کا نام ہے الادب المفرد. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ الادب المفرد. الادب المفرد میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اور یہ ارشاد ذکر کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے, کہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کی. کیوں؟ جمعہ ابو سمجھ چچا زیادہ تر اس وقت آتی ہے جب آدمی کی طبیعت پر کس کا غلبہ ہو؟ ہاں نیند کا, سستی ہے سلیم بھائی, ہاں سستی. جب سستی جب ہوتی ہے, آپ دیکھنا کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے تو ہر تھوڑی دیر میں ہے وہ کرتا رہتا ہے, تو وہ سستی. اور سستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی. اب دیکھنا حضور کی دعائیں, ان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی, پناہ چاہی, ان میں ایک کیا ہے؟ آپ کو رمضان المبارک میں نے سنایا تھا, ہاں 8 چیزیں سنائی تھی نا. ان میں ایک کیا تھی؟ کسل. ہاں کسل. کسل کہتے ہیں سستی کو. کسل کس کو کہتے ہیں؟ سستی کو. حضور نے سستی سے پناہ چاہی. کیوں؟ سستی غالب ہوتی ہے تو آدمی پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتا. آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتا, اور اگر کرتا بھی ہے تو جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کر پاتا. اس لیے سستی سے کیا چاہیے؟ پناہ جو ہے وہ چاہیے. اور دیکھیے نماز کے اندر بلا وجہ حرکت نہیں دینا چاہیے. نماز میں نماز میں کیا ہے؟ آدمی پر سکون طاری ہونا چاہیے. کسی بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے, مفہوم یہ ہے جس کی نماز جتنی سکون والی ہوگی اس کی زندگی میں اتنا ہی سکون ہوگا. اللہ اکبر. ہے کہ جس کی نماز جتنی زیادہ سکون والی ہوگی اس کی زندگی میں انشاءاللہ اتنا ہی کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. دیکھیے بعض لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں. سکون کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پر پریشانی نہ آئے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون کا معنی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئے, پریشانی نہ آئے. نہیں آئے گی, لیکن آ بھی سکتی ہے. آئے بھی تو اس کا دل کیا ہوگا؟ سکون کس کا نام ہے؟ دل کا مطمئن ہونا ہے, اطمینان ہونا, اس کو سکون آ جائے گا. وہ مشہور واقعہ ہے, خالی اشارہ کرو, کہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا مال تھا, اور ان کا جہاز سمندری وہ جا رہا تھا, تو اطلاع آئی کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دیا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا ہے. خیر بہرحال تو کیا ہے
کہ کسی نے آ کر حضرت کو یہ کہا کہ آپ کا جو مال سے لدا اور بھرا ذاکر بھائی جہاز آ رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو حضرت نے یوں ذرا سر جھکایا، دل کی کیفیت دیکھی اور کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اب لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ ڈوبنے پر الحمدللہ، یہاں تو انا للہ ہے، لیکن وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر دوسری خبر آئی۔ اس کا مطلب کہ فیک نیوز کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بہت پہلے کی ہے۔ فیک نیوز بہت پہلے سے ہے۔ پھر آیا خبری اور اس نے آ کر کیا ہے، حافظ صاحب خبر دی کہ نہیں آپ کے جہاز کے متعلق جو بات کہی گئی تھی کہ مال سے لدا ہوا جہاز غرق ہو گیا، ڈوب گیا، وہ تو نہیں ڈوبا، وہ تو صحیح سالم ہے، سلامت ہے۔ حضرت نے پھر سر جھکایا، دل کی کیفیت دیکھی اور کہا الحمدللہ۔ اب دونوں مرتبہ کیا کہا؟ الحمدللہ کا سوال تو پیدا ہونا تھا۔ تو پوچھا کہ حضرت دونوں مرتبہ الحمدللہ؟ تو کہا کہ پہلی مرتبہ جب آ کر خبر دی کہ میرا مال سے لدا ہوا جہاز کیا ہو چکا ہے، غرق ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے، میں نے اپنی دل کی حالت دیکھی تو سکون تھا کہ کوئی بات نہیں، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ تو میں نے کہا کہ دل کی حالت درست ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ دوسری مرتبہ واپس جو ہے وہ آیا یہ خبر، تو اس وقت بھی میں نے دل کو ٹٹولا تو کوئی فرق نہیں تھا، جو پہلے والی حالت تھی۔ ہاں، جب کسی کا دل بن جائے تو یہ ہوتا ہے۔ بو حنیفہ وقت یعنی اس کا معنی یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام تھا، تو اپنے وقت کے ابو حنیفہ، کسی کو کہنا ہو کہ بھائی سلیم بھائی ہے، نورانی بھائی ہے، ذاکر بھائی، ایکس وائی زیڈ، عارف بھائی، اس میں جو بھی ہے، کہ بھائی ان کو تو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو کس کو دیا تھا؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو۔ تو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ وقت ہے، یعنی وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہو گئے، یعنی جو ان کا علمی مقام تھا وہی قریباً ان کا علمی مقام ہے۔ تو بولا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ وقت۔ اور یوں بولتے ہیں کہ اپنے دور کا حاتم طائی، جب یوں بولا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی کی کیا ہے؟ سخاوت مشہور تھی۔ تو گویا جو حاتم طائی سخی تھا، ویسا ہی یہ بندہ بھی کیا ہے؟ سخی ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ وقت کا یہ کیا ہے؟ حاتم طائی۔ تو جن کو ابو حنیفہ وقت کہا جاتا ہے ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب کے، تو وہ شخصیت ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بیعت ہوئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمت۔ تو بزرگوں سے جب بیعت ہوا جاتا ہے تو پہلے تو فون کا زمانہ نہیں تھا، تو کیا یار خط و کتابت کی جاتی تھی کہ کیا کیفیت ہے دل کی اور کیا ہے وہ بتانا ہوتا تھا کہ بھائی کیسا ہے، تو خط و کتابت وہ ہوتی تھی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے خط لکھا، اپنے مرید شیخ نے لکھا کہ بھائی اب آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج آیا ہے کہ نہیں، اور آیا ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ کیا چینج آیا ہے۔ تو حضرت نے 3 باتیں لکھی کہ میں جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہوں اور آپ نے جو کچھ بتایا اس پہ میں عمل کرتا ہوں، معمولات پورے کرتا ہوں۔ کہاں زندگی میں 3 بڑے چینجز مجھے معلوم ہوئے کہ 3 بڑے چینجز جو ہیں وہ میری زندگی میں آئے ہیں۔ ان میں ایک بات یہ کہی کہ مدح اور ذم دونوں برابر ہو چکے میری نظر میں۔ بہت بڑی بات کہی اور بہت بڑی بات ہے، میں بھی کورا ہوں اور آپ کا حال آپ زیادہ جانتے ہیں، ہاں، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ کیا معنی؟ میں ذرا آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت نے اب کوئی میری تعریف کرتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو فرق نہیں پڑتا، ورنہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جانور منہ سے کھا کر موٹا ہوتا ہے اور سلیم بھائی انسان کان سے سن کر موٹا ہوتا ہے ذاکر بھائی۔ انسان کو آپ کو موٹا کرنا ہو تو کیا کرو؟
اس کی وخان کرو، تعریف کرو نورانی بھائی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ موٹا ہو جائے گا، وہ موٹا ہو جائے گا۔ ہاں تو خیر حضرت نے فرمایا کہ اب کوئی تعریف کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی میں کچھ ہوں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نہیں، کچھ نہیں، جو کوئی کہے۔ اگلی بات اصل ہے کہ اب کوئی برائی بھی کرتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا اور آپ کا حال ایسا نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے کہ ذاکر عبدالسلام تارا بارہ میں آ کے تو 7 نسل ہدی نہ بدہ نہ گناہ معاف کر دے، پتہ ہے کہ یا ہم اس سے بولنا بند کر دیں گے، اس کو سلام کرنا بند کر دیں گے، تو سمجھ لو کہ کسی کوئی مجھے مرچو ببڑا ویلوش ہے۔ ہاں تو انسان جو ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو خیر دل میں یہ کہہ رہا تھا سکون تو وہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ آدمی کے اندر رضا بر قضا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، رضا بر قضا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر آدمی کیا ہونے لگتا ہے؟ راضی ہونے لگتا ہے۔ بس سکون ہے زندگی میں، ہیں؟ ہم لوگ سکون کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو، ہیں، اور ایک سے ایک گھر میں فرنیچر ہو اور ٹوائلٹ بھی ایسا بنا ہو۔ پہلے آدمی کہتے تھے کہ اپنی شرمگاہ نہیں دیکھنے کی، ہیں، کتابوں میں لکھا ہے آدمی ٹوائلٹ میں بیٹھے تب بھی جہاں تک ہو سکے تو اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھے، بلکہ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ جب ٹوائلٹ میں بیٹھو تو ایزار، ہم میں سے بہت سے لوگ کیا ہے کھڑے کھڑے ایزار اتار لیتے ہیں، کہاں کہ جتنا جھک سکتے ہو، یہ انڈین ٹوائلٹ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں ابھی انگریزی ٹوائلٹ جس کو بولتے ہیں شاید مشکل ہو، ہیں، تو کہاں کہ جتنا ہم احتیاط کر سکتے ہیں بالکل نیچے جا کر آدمی اپنا کیا کرے، سطر، حسن بھائی حافظ صاحب، اس کو جو ہے وہ کھولے، اتنا اہتمام تھا۔ اب زمانہ کتنا بدل گیا، ٹوائلٹ میں بھی اب کیا لگایا جاتا ہے؟ کانچ، شیشے، بیٹھا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ عقل کتنی ماری گئی ہم لوگوں کی، یا ایسے ٹائلز لگاتے ہیں یا ایسی چیزیں لگاتے ہیں کہ ہمارا وجود اس میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ نظر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں آپ نے وہ میرر لگایا باتھ روم میں، وہ الگ بات ہے، اس میں آدمی کیا ہے کہ کسی اور اس میں وہ نظر نہیں آتا، وہ سائڈ ہوتا ہے، لیکن بنانے والے جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بناتے ہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سکون، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ ہو۔ اسی کو مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں، یعنی چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے آزمائش آ گئی ہے، یا کوئی حالت ہے، کوئی رنگ ہے، کوئی حالت ہے، کوئی کیفیت ہے، کہنا آسان ہے لیکن عمل مشکل ہے، لیکن وہ مولانا محمد علی جوہر انہوں نے کر کے بتایا۔ ہاں ان کی لڑکی بیمار ہو گئی، آمینہ نام تھا، اور والد صاحب سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے، وہ یہیں آئے ہوئے تھے، یہیں پر گول میز کانفرنس ہوئی تھی، پتہ ہے نا آپ کو، وہ یہاں، ہاں تو وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر۔ خیر وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ کہ آدمی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گیا ہے تو گویا اس کو کیا مل گئی؟ دنیا کی جنت جو ہے وہ مل گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سکون طاری ہو جائے، جس کی نماز جتنی سکون والی ہوگی، بات یہاں سے چلی۔ اب میری اور آپ کی نماز دیکھیں، اللہ اکبر کہاں، کبھی داڑھی سے کھیلیں گے، کبھی کپڑے سے کھیل رہے ہیں، کبھی کس سے کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر کھجایا، کبھی ادھر کھجایا۔ ارے بعض مرتبہ خود تو نماز خراب کرتا ہے، حافظ صاحب پڑوس والوں کی نماز خراب ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کیفیت ہو جائے کہ آدمی مجبور ہو جائے، ہیں، مجبور ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن بعض لوگوں کو خواہ نماز کے اندر کیا ہے، وہ عادت ہوتی ہے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، اور پتہ نہیں کبھی کیا کیا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو خیر دیکھیے قیامت میں بھی پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، اور نماز دیکھی جائے گی، اور علماء نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض بندوں کو تو جنت کا فیصلہ اللہ کیسے کریں گے پتہ ہے؟ اس کا اور کچھ نہیں دیکھیں گے، خالی کیا دیکھا جائے گا؟ نماز دیکھی جائے گی۔
خالی اللہ اس کی نماز دیکھیں گے کہ اس کی نماز وہ صحیح پڑھتا تھا، جس طرح ادا کرنی چاہیے اور جتنی ہماری قدرت میں ہے وہ پڑھتا تھا، کہ چلو اس کی نماز درست ہے، صحیح ہے، تو کیا ہو جائے گا ذاکر بھائی، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے، اس کو مثال سے سمجھایا کہ کیسے۔ اب طرح طرح کے علاج ہوتے ہیں، ابھی سمجھتے ہیں طرح طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی ہومیوپیتھک ہے اور کوئی الگ الگ، آپ جانتے ہیں، بہرحال تو علاج ہوتا ہے۔ پہلے طبیب ہوا کرتے تھے، حکیم ہوا کرتے تھے، اور انڈیا کے اندر ایک بہت مشہور حکیم ہوئے ہیں، حکیم اجمل خان، نام سنا ہے نا؟ حکیم اجمل خان، بڑے اللہ نے اپنے فن کے ماہر، اور عجیب بات کہ پھر اس خاندان میں بھی بڑے بڑے حکما پیدا ہوتے رہے، بڑے بڑے طبیب اور حکیم جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہے۔ اچھا، دنیا کسی کو بخشتی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ جو جس فن میں مشہور ہوا لوگ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ چلو ذرا دیکھتے ہیں کہ اپنے فن میں ماہر ہے کہ نہیں۔ سلیم بھائی گاڑی શીખવતા છે તો کہ چلو એ سلیم بھائی نے بھی આપણે કંઈ એવો સવાલ કરીએ ખબર પડે કેટલા પાણીમાં છે ہاں وہ تو ذاکر بھائی بزنس کرتے ہیں، حسن بھائی بس چلاتے ہیں کہ چلو مول صاحب امامت کراتے ہیں۔ تو جو جس فیلڈ میں کیا ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کو جھانچے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو حکیم اجمل خان کا شہرہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی طبیعت عارف بھائی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، ان کو ہضم نہیں ہوتا، ان کا ہاضمہ بہت کمزور ہوتا ہے، تو ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ حکیم اجمل خان کیسے حکیم تھے یہ آپ کو بتاؤں۔ علماء نے لکھا ہے، ان کے حالات میں لکھنے والوں نے، علماء نے نہیں، ان کے حالات لکھنے والوں نے جو لکھا ہے کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے اپنے فن میں مہارت دی تھی۔ تو جیسے آج کل لیبورٹری کے اندر پیشاب بھیجا جاتا ہے، بلڈ بھیجا جاتا ہے کہ بھائی اس کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے، یا تو پیشاب کی جانچ کرتے ہیں یا پھر بلڈ۔ اور میں نے ایسا سنا ہے کہ 60 سال ہو جائے پھر شاید یہاں پر ٹوائلٹ کی بھی کچھ جانچ ہوتی ہے، ایسا بھی ہے نا کہ پھر ٹوائلٹ کی بھی جانچ ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کچھ کینسر وینسر تو نہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر، حکیم اجمل خان بڑے مشہور اور اپنے فن میں ماہر، کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا تو پیشاب بھیجا جاتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ کس کو کیا بیماری ہے۔ تو کسی کم بخت نے یہ کیا کہ انسان کا پیشاب نہیں بھیجا، بھینس کا پیشاب بھیجا، کس کا؟ بفیلو، اس کا جو ہے وہ بھیجے کہ جو ہوئے کہ بافے کے حکیم تھے، اللہ نے عزت دے رکھی تھی۔ حکیم صاحب نے جانچا اور کہا کہ کس کا پیشاب ہے، پہلے جواب نہیں دیا، کہا کس کا پیشاب ہے، تم جانچ کے لیے آئے؟ اب وہ کیا کہتا، بول تو نہیں سکتا تھا، چپ رہا۔ کہا کہ یہ کسی نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا ہے، یہ کسی آدمی کا نہیں، یہ بھینس کا پیشاب ہے۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ دے دی تھی، بلکہ اس سے آگے لکھا ہے، اب اندازہ لگائیے، کہاں کہ وہ پیشاب دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ کافر کا پیشاب ہے کہ مومن کا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ہر چیز ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتی، جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے۔ ہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو کہ ایک ایسی بات کہہ دی، لیکن وہ ہوتا ہے، نور چہرے کا بتا دیتا ہے نور کیا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان الذین آمنوا کا پیشاب ہے یا ان الذین کفروا کا پیشاب ہے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ یہ آپ اندازہ کیسے لگا لیتے ہیں؟ عجیب بات انہوں نے کہا کہ مومن کے پیشاب میں بھی نور ہوتا ہے، نور مومن کے پیشاب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے، اور وہ جو دوسرا ہے اس میں ظلمت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہما شما کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کیا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں کیا ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، وہ صرف وہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اور سامنے والا میں اور آپ سنیں جب تک دیکھیں نہیں تو بہت سی مرتبہ عارف بھائی ہم یقین بھی نہیں کرتے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے، یہ کیا ہے، کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کیا ہے، نوازش ہے۔ خیر، تو بات کس پر سے چلی؟ سستی پہ سے، کس پہ سے چلی؟ ہاں نماز میں سے۔ تو بھائی نماز جو ہے سکون والی، اللہ کرے کہ ہماری نماز کیا ہے، ایسی ہو جائے۔ کوئی نماز، ہاں ابھی یاد آیا اس پہ سے،
تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب، آخری بار پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہمارا. تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے مثال دی کہ جو حدیث میں فرمایا گیا مفہوم یہ ہے، بعض لوگوں کی نماز دیکھی جائے گی اور باقی کچھ نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، کہ جاؤ اس کے لیے کس کا فیصلہ؟ جنت کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. حضرت نے اس کی مثال دی. مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو درس قرآن ہوتا تھا لکھنؤ کے اندر، تو وہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے، اور الحمدللہ وہ میرے پاس کتابی شکل میں میرے گھر میں موجود ہے. تو اس میں نے پڑھا جہاں نماز کا بیان ہے قرآن کریم میں ایک مقام پر، وہاں حضرت نے یہ بات جو ہے غالباً اس مقام پر ذکر کی ہے. 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت وہاں خوشخبری دے رہے. کیا دے رہے؟ خوشخبری دے رہے. کیا خوشخبری دی؟ کس کو دی؟ کہ قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے مومنین، کامیاب، فلاح یاب ہیں. لیکن کیا؟ کون سی کوالٹی؟ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. لیکن یہاں بھی شرط لگائیے، وہ مومن جو اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع کرتے ہیں. અહીં ખજવાઈ રહ્યું, ત્યાં ખજવાઈ રહ્યું, કફની હીધી કીધી, ટોપી હીધી કીધી, બોલ પેન હીધી કીધી. میں کہ یار تو پہلا پوتا نہیں ہیدو کر ہے سلیم بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے یہ؟ تو دیکھیے یہاں بھی شرط لگائی ہے. ایک ہے نماز کا ہو جانا، علماء نے لکھا ہے، اور دوسرا ہے نماز پر ثواب ملنا. ایک ہے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ وہ قبولیت پا جاتی ہے، مقبولیت پا جاتی ہے، ثواب. تو دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی ویسے ہی نماز پڑھتا ہے، کیا کر دیے આપણે ત્યાં جنہیں گجراتی میں کہ اٹھک بیٹھک کہی. بعض لوگ نماز حسن بھائی نہیں پڑھتے، کیا کرتے؟ اٹھک بیٹھک کرتے. تو اٹھک بیٹھک جو ہے وہ کی. اس لیے دیکھیں ایک حدیث میں فرمایا، مفہوم یہ ہے، بڑی ڈر والی حدیث ہے. اللہ میری آپ کی تمام مومنین کی حفاظت فرمائے. مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کسی کو نماز کا کیا ہے 50واں حصہ ملا، کسی کو 25واں حصہ ملا، اور کسی کو کچھ نہیں ملا. اور آگے فرمایا کہ بعض نمازیوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ خود نماز اس کو بد دعا دیتی ہوئی جاتی. نماز ہم کیوں پڑھنے آئے تھے اور وہی نماز مجھے اور آپ کو کیا دے رہی ہے؟ بد دعا دے رہی ہے. میں اور آپ کسی مظلوم کی آہ سے ڈرتے ہیں کہ بھائی تو یار ایک کام کر، بد دعا نہ دے، بولتے ہیں وہ کسی دور میں بولتے تھے. اب تو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا تو بد دعا سے کیا ڈرے گا؟ ورنہ پہلے لوگ بد دعا سے کیا ہوتے تھے؟ ڈرتے تھے بد دعا سے. ہاں تو یہ تو نماز بد دعا دے رہی ہے، اور کپڑے میں لپیٹ کر حدیث میں فرمایا کہ اسی کے منہ پر اللہ تعالیٰ واپس کیا ہے؟ نماز کو مار دیتے ہیں. نماز کو واپس جو ہے وہ مار دیتے ہیں. اس لیے نماز خشوع خضوع والی. اس میں بعض ائمہ بھی شامل ہے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. امامت کرا رہے ہیں، ادھر کھجا رہے ہیں، ادھر کھجا رہے ہیں، سر میں کھجا رہے ہیں. اب پیچھے مقتدی دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیت ان کی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کی نماز کا ٹھکانہ نہیں، انہیں قبول تھا تو اپنی میں تھا. انجن حال سے ڈبا نو حال ہو. تو اس لیے بھائی اس کا جو ہے وہ خیال رکھے. اللہ نے یہ کہا کہ پہلی کوالٹی جو کامیاب ہے، عبد الصمد چچا کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع. خشوع خضوع کیا ہے؟ ایک باہر کی حالت، ایک اندر کی حالت. یعنی باہر جو ظاہری اعضاء ہے جو میں نے بتا دیا، کھجلائے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں کرے. اور دوسرا ہے کہ دل بھی کیا ہو؟ نماز کی طرف متوجہ ہو. یہ نہیں کہ یہاں اللہ اکبر کہا. علامہ اقبال نے کہا ہے ایک اور جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں سمجھو وہیں جہاں دل ہو ہمارا. کہ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ مسجد قباء میں بیٹھے، اگر میرا اور آپ کا دل کہیں اور ہے تو ہم وہاں بیٹھے. کہ سمجھو ہمیں وہیں جہاں دل ہو ہمارا. تو نماز میں آدمی کا دل ہونا چاہیے. اب میری اور آپ کی نماز کیسا دل؟ ہمارے امام صاحب مگر پڑھا ہوئی، میں نے آپ نے پوچھے کہ امام صاحب کی صورت پڑھ لی
یاد ہوگی؟ چلو اب آج تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں وہ حصہ پڑھا تھا جو خالی حفاظ ہے حافظ یوسف صاحب اس کو پتہ ہوگا، باقی دوسری رکعت کا تو پتہ ہے سب کو. کون سی صورت پڑھی دوسری رکعت؟ ہاں اذا جاء نصر اللہ جو ہے وہ پڑھی. تو خیر اللہ تعالی ہماری وہ نماز پیدا کرے. یہ فتنوں کا دور ہے، بات یہاں سے چلی تھی کھرا کھوٹا. اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا ہے ہماری باطل سے پوری جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اور حفاظت کا ایک نسخہ بچنے کا کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت، کہ ایمان کی حفاظت. فتنے اسی لیے کہ ایمان پر حملہ، اور وہ دجال کرے گا. اور ابھی دجال نہیں آیا لیکن دجال کے شتمڑے آ گئے ہیں، دجالی قوت آ گئی ہے. اس لیے کیا کرو؟ سورہ کہف پڑھو. کتنی پڑھنی ہے؟ کوشش کرو کہ پوری پڑھو. اگر پوری نہیں پڑھ سکے تو 10 آیت، نہیں 4 نہیں 10 آیت. 10 آیت کہاں سے؟ یا تو شروع سے یا پھر اخیر سے. تو بھائی ہماری بات ہو رہی، آپ لوگ پڑھ رہے ہو نا؟ ہیں انشاءاللہ نہیں پڑھ رہے ہو کہ نہیں ہیں؟ ہاں تو انشاءاللہ پھر ایسا ہوتا ہے چودھری صاحب بات مطلب ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر مولانا اسماعیل گودھرا نے سنایا تھا دامت پر. آپ پڑھنے؟ ہاں اچھا اللہ. تو آپ کو بولنا ہے کہ الحمدللہ ہیں. مولانا اسماعیل گودھرا نے سنایا ہے کہ بنگلور میں غالباً ہمارے رشتہ دار ہے. تو کہا کہ جب بھی جماعت دعوت و تبلیغ میں تشکیل کرے تو انشاءاللہ بولے. تو کہا کتنے سالوں سے انشاءاللہ بولے اور حضرت صاحب کبھی جماعت میں جاوے ہی نہیں ہو، مرکز بھی نہیں جائے. پوچھا کہ تو انشاءاللہ بولتا ہے؟ تو کہا بولتا ہوں. تو کہ جاتا نہیں؟ تو کہ انشاءاللہ کا مطلب تو یہ کہ نہیں کروا اس لیے میں بولتا تھا ہے. تو خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ مجھے بھی جو ہے توفیق دے اور آپ کو بھی، بچوں کو بھی سمجھائے ہمارے ہیں، وہ بھی اسکول میں جا رہے ہیں، وہ بھی فتنوں کا گھر ہے. ہاں ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے، صبح ہوئی چلے جاتے، شام تھکے ہارے آتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بات کرنا بھی چاہے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. اور مدرسے میں بھی آتے ہیں تو اس ملک میں مدرسے میں تھکا ہارا دماغ آتا ہے. تو جی ذاکر بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں خشوع کے لیے لباس ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس کے تعلق سے فرمایا 8واں پارہ کہ مسجد کے تعلق سے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ہے، کہ اللہ نے فرما دیا. اوپر سے لباس کا بیان ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس یا بنی آدم، یا بنی آدم. اور یہ آخری یا بنی آدم ہے اس رکوع میں کہ یا بنی آدم خود. تو بالکل لباس تو جو ہے وہ ویسا ہونا چاہیے. تو اسلامی لباس جسے کہا جاتا ہے تو وہ لباس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے. لباس کا بھی کیا ہے؟ اثر جو ہے پڑتا ہے. تو لباس بالکل جو ہے وہ ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی نماز جو ہے وہ ویسی بنا دے جیسے لباس میں پہننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.